وبرکاتہ نحمده ونصلي على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب اور احترام، خلوص اور محبت کے ساتھ جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، بہت دیر سے آپ حضرت سرور علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک لمبے وقت تک آپ مدرسے کے بچوں کا پروگرام سنا، پھر اس کے بعد ہمارے شہر کے نعت خوانوں سے نعتیں سنی، اور ابھی مجھ سے پہلے حضرت پیر سید حاتم شاہ چشتی سلیمانی مدد اللہ العالی کی زبانی دین کی پیاری پیاری باتیں بھی آپ نے سنی۔ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں تقریر کروں یا کچھ پڑھوں، کیونکہ 1 بج گئے ہیں اور ہمارے شہر کا ماحول بھی ہے کہ 1 بجے جلسہ بالکل مکمل اختتام کی طرف جایا کرتا ہے، اور مجھے پہلے سے حکم دیا گیا تھا کہ کربلا پر کچھ بولنا ہے آپ کو، مگر میں شش و پنج میں ہوں کہ 10-15 منٹ میں میں کربلا کے کس حصے کو بیان کروں، کربلا کی کون سی بات بیان کروں، مگر برکت کے حصول کی خاطر میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم کربلا تو نہیں بیان کریں گے، لیکن کربلا کے بعد امام حسین کے گھر والے جو بچے تھے، ان میں مرد صرف ایک، وہ تھے حضرت امام زین العابدین۔ 10 محرم کو میدان کربلا میں سیدہ فاطمہ کا لہلہاتا ہوا چمن کٹ گیا۔ حضور کی اولاد 3 دن کی بھوکی پیاسی اسلام کی عظمتوں کی خاطر، دین کی بقا کی خاطر، یزیدیت کا ناپاک سایہ امت پر نہ پڑے، یا یزیدیت کا رنگ معاذ اللہ اسلام کے رنگ کو پھیکا نہ کرے، اس لیے امام علی مقام میدان کربلا میں دین کی بقا کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
اب آپ جانتے ہیں کہ جب 18 سال کا بیٹا بھی قربان ہو گیا، بھائی بھی قربان ہو گئے، بھتیجے بھی قربان ہو گئے، بھانجے بھی قربان ہو گئے، سب شہید ہو گئے، میں خالی آپ سے احساس کی کچھ باتیں کروں گا، کیونکہ آج ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے کے اندر پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک مسلمانوں کے محلوں میں ایک جنون دیکھا جاتا ہے کہ ہر بچہ اور ہر جوان اپنے آپ کو حسینی ثابت کرتا ہے، ایک ہاتھ میں لکڑی لے کر، کوئی جھنڈا لے کر، یا کوئی کسی انداز سے اپنے آپ کو حسینی ثابت کرتا ہے، کوئی اپنا خراج محبت سبیل کی شکل میں پیش کرتا ہے، کوئی امام علی مقام کی بارگاہ میں کھچڑی کی نیاز دلا کر اپنی غلامی کا ثبوت دیا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان 10 12 15 دن یا زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو غلام حسین ظاہر کرتے ہیں، مگر ہماری زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی امام حسین کی غلامی کی جھلک نظر نہیں آتی۔ ہماری زندگی کے اندر امام حسین کی غلامی کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی ہے، اگر آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ بڑا مشہور شعر ہے کہ جہاں پر پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے سمجھ لو وہ محلہ حسن حسین کا ہے۔ ہم حسینی، ہماری گلیاں حسینی، ہمارے محلے حسینی، ہمارے بچے حسینی، اور مائیں تو اتنی فدا ہے امام حسین کے نام پر کہ کئی مائیں تو اپنے بیٹوں کو 10 دن اپنے گھر میں کھانا تک بنا کر نہیں کھلاتی، اور یہ کہتی ہے کہ یہ تو حسن حسین کا فقیر ہے، 10 دن یہ نہیں کھائے گا، 10 دن دوسرے کے گھر پہ کھائے گا، 10 دن ادھر ادھر مانگ کر کھائے گا، یہ امام حسن اور حسین کے نام کا فقیر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ چاندی کی تانتی کا مسئلہ آئے گا کہ صاحب تانتی پہنا دی میں نے، یہ حسین کا غلام ہے، کیا کہتی ہے صاحب؟ اس کی تانتی بتا رہی ہے کہ یہ حسین کا غلام ہے، اس کی موڑی بتا رہی ہے کہ یہ امام حسین کا غلام ہے، 10 دن یہ کھانا اپنے گھر میں نہیں کھاتا، یہ حسین کا غلام ہے۔ اللہ اکبر! میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں غلامی کا ثبوت کس طریقے سے پیش کیا جا رہا تھا۔ آج تو ماں 10 دن فقیر بنا کر کہتی ہے کہ یہ حسین کا غلام ہے، چاندی کی چیزیں پہنا کر کہتی یہ حسین کا غلام ہے، ادھر ادھر سے مانگ کر کھلا کر کہتی یہ امام حسین کا غلام ہے۔ آؤ میں ایک ماں کی داستان تمہیں سناؤں کہ جب امام حسین کربلا کے میدان میں تھے، اور آپ کو جب 6-7 دن کربلا کے میدان میں ہو گئے، اور پاس کے گاؤں میں جب یہ خبر پھیلی کہ نبی کا نواسہ میدان کربلا میں کھڑا ہوا ہے، 22,000 کے لشکر نے انہیں گھیر کر رکھا ہوا ہے، تو اللہ اکبر! پاس کے گاؤں کی ایک ماں جس نے مارکیٹ میں یہ بات سنی، باہر یہ بات سنی، اور وہ لوٹ کر اپنے گھر آئی، اور گھر آ کر جوان بیٹا، اللہ اکبر، جسے عبداللہ اسد قلبی کہا جاتا تھا، جس کی شادی کو ابھی 20-25 دن ہوئے تھے، اللہ اکبر! سننا، آپ بھی سننا، میری مائیں اور بہنیں بھی کان لگا کر سنیں، اللہ اللہ! وہ ماں اپنے گھر آئی، 20-25 دن جس بیٹے کی شادی کو ہوئے تھے، نوجوان بیٹا، شادی 20 دن ہوتی نا تو ماں کے ارمان بھی نہیں نکلا کرتے ہیں، ماں کی محبتوں کا اظہار بھی مکمل نہیں ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤ اس ماں پر کہ جو 20-25 دن کی شادی شدہ بیٹے سے آ کر بلا کر کہتی ہے کہ تو میرا احسان مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اللہ اکبر! بیٹا کہتا ہے کہ میری ماں تیرے قدموں میں میری جنت ہے، تیرا تو بڑا احسان ہے، تو نے 9 مہینے مجھے پیٹ میں رکھا ہے، اور جو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تو نے ہر رات کو جو درد برداشت کیا ہے، پوری رات
تو کروٹ بدلتی رہتی تھی، تجھے درد ہوتا رہتا تھا، اور اس درد میں جو آہیں نکلا کرتی تھی، میں تو ایک آہ کا بھی احسان نہیں چکا سکتا ہوں، پھر میں تیرے 9 مہینے کا احسان کہاں سے چکاؤں گا؟ 2.5 سال جو تو نے دودھ پلایا اس کا احسان کہاں سے اتاروں گا؟ کہا احسان اتر جائے گا، میں تیرے سارے احسان معاف کر دوں گی۔ کہا شکل کیا ہے؟ کہا کربلا کے میدان کے اندر فاطمہ کا لال یزیدی بھیڑیوں میں گھرا ہوا ہے، علی کا نور نظر یزیدی بھیڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اگر تو اس ماں کا احسان پورا کرنا چاہتا ہے تو جا کربلا میں حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ اللہ اکبر! بیٹا اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے ایک نئی زندگی میرے ساتھ میں جڑی ہے، میری بیوی ہے، 20-25 دن ہوئے ہیں، اے ماں اگر تو کہے تو میں اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ اپنی بیوی کے پاس میں گیا۔ یاد رکھنا بیویاں نیک قسمتوں سے ملا کرتی ہے، پاکیزہ سوچ کی بیویاں قسمتوں سے ملا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں جب بھی شادیاں کرو حسن مت دیکھنا، جمال مت دیکھنا، گورا رنگ مت دیکھنا، قد کاٹھی مت دیکھنا، زلفیں لہراتی ہوئی مت دیکھنا۔ اللہ اکبر! اے مسلمان آج جوان صرف رنگ و روپ پر مر رہا ہے، آج جوان صرف قد و قامت پر مر رہا ہے، آج جوان صرف حسن و جمال پر مر رہا ہے۔ آج جوان کہتا ہے شادی کروں گا تو فلاں کی بیٹی سے کروں گا، وہ ہینڈسم بہت ہے، وہ خوبصورت بہت ہے، وہ بیوٹیفل بہت ہے، وہ گورے رنگ کی ہے۔ اللہ اکبر! لیکن اس نے سیرت صورت تو دیکھی ہے، سیرت نہیں دیکھی ہے۔ اگر وہ صورت کے ساتھ سیرت بھی دیکھ لیتا کہ ہاں ہاں وہ سیرت صورت سے تو حسین ہے لیکن سیرت اتنی خوبصورت ہے کہ کبھی فجر کی نماز اس نے نہیں چھوڑی ہے، کبھی ظہر کی نماز اس نے نہیں چھوڑی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کو وہ قضا نہیں کیا کرتی ہے۔ وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کبھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ اللہ اکبر! ارے وہ اپنے بیگانے تو بیگانے، اپنوں سے جو شرم و حیا کا پیکر بن کر رہتی ہو۔ اللہ اکبر! اے لوگوں صورت مت دیکھنا، سیرت دیکھنا۔ صورت تو 2-3 سال کے اندر ختم ہو جاتی ہے، حسن بہتر گر جاتا ہے، لیکن سیرت کی چمک، صورت کی چمک 2 سال نظر آتی ہے، سیرت کی چمک نسلوں میں نظر آیا کرتی ہے۔ صورت کی چمک صرف چند سال نظر آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! 2-4 بیماریاں کیا لگی، صورت کی چمک ختم ہو گئی۔ بڑا چمکتا تھا چہرہ لیکن صورت کی چمک ختم ہو گئی۔ سیرت کی چمک نسلوں میں نظر آیا کرتی ہے، سیرت کی چمک پوتے پڑپوتوں میں نظر آیا کرتی ہے، سیرت کی چمک خاندانوں کو چمکایا کرتی ہے۔ آؤ سیرت کی چمک میں بتاؤں تمہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! سیرت کی چمک دیکھنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم آؤ میں کربلا میں تمہیں بتاؤں سیرت کی چمک دیکھ کہ ماں فاطمہ سجدہ کرنے والی ہے، کہ جس کی راتیں سجدوں میں گزر جایا کرتی ہے، جس کا سر مصلے سے پوری پوری رات نہ اٹھا کرتا ہو، جو قرآن پڑھے تو خدا کی قسم قرآن خود مسکرا دیا کرتا ہے، جو نماز پڑھے تو نماز خود مسکرایا کرتی ہے، جو سجدہ کرے تو پیغام آتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ اکبر! وہ فاطمہ جس کا سر سجدے سے رات رات بھر نہ اٹھے، دیکھ یہ ماں ہی کی چمک تھی کہ بیٹا 72 زخموں سے چور ہے لیکن میدان کربلا میں سر سجدے میں رکھ کر گردن کٹا کر حسین سیرت کی چمک بتا کر بتا رہا ہے ابھی ہے سر پہ تیغ ڈولے، حسین سجدے میں جا کے بولے زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، زندہ باد زندہ باد۔
سیرت کی چمک بتایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تم صورتوں کے پیچھے مر رہے ہو، تم تھوبڑوں کے پیچھے مر رہے ہو، تم چہروں کے پیچھے مر رہے ہو۔ ارے مرنا ہے تو سیرت دیکھ کہ لڑکی قرآن پڑھنے والی ہے کہ نہیں پڑھنے والی ہے، لڑکی نمازی ہے کہ نہیں نمازی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، نیک عورت جس گھر میں چلی جائے جہنم جیسے گھر کو جنت بنا دیا کرتی ہے، اور بری عورت جس گھر میں چلی جائے جنت جیسے گھر کا ماحول جہنم بنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورتیں چمکانے کے لیے، صورت کو چمکانے کے لیے 2.5 کلو کا میٹیریل بیوٹی پارلر میں لگایا جاتا ہے۔ تھوبڑوں کو چمکانے کے خاطر چند لمحے تھوبڑے چمکانے کے خاطر 2.5 کلو کا میٹیریل بیوٹی پارلر میں لگایا جاتا ہے۔ تو اب ہماری بہنیں پوچھے گی، صورت چمکانے کے لیے تو بیوٹی پارلر ہے، مولانا سیرت چمکانے کے لیے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا نہ اجمیر جا، نہ ناگور جا، نہ سرور چشتی کے یہاں جا، کہیں نہ جا، گھر میں مصلی بچھا، سجدہ کرتی رہے، قرآن کی تلاوت کرتی رہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، سرور چشتی کی ایسی نظر پڑے گی کہ تیری صورت بھی چمک جائے گی اور تیری سیرت بھی چمک جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین۔ مل گیا علاج؟ صورت چمکانے کے لیے بیوٹی پارلر، سیرت چمکانے کے لیے مصلی، سیرت چمکانے کے لیے وضو، سیرت چمکانے کے لیے پاکیزگی، سیرت چمکانے کے لیے قرآن کی تلاوت، سیرت چمکانے کے لیے نبی کی محبت، بے شک، سیرت چمکانے کے لیے فاطمہ کی امانت پردہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ کی امانت پردہ۔ ارے جب ایک بچی اپنے گھر سے پردے کے اندر نکلتی ہے، ایک وہ بچیاں جو لٹیاں کھول کر اور بندریوں کی طرح بے پردہ نکلے کہ مجھے یہ گھر والا بھی دیکھے، گلی والے بھی دیکھے، محلے والے بھی دیکھے، دوپٹہ اڑا ہوا، جنس ٹی شرٹ پہن کر، لٹیاں کھول کر جو بچیاں چلتی ہے، زمانے کے باشعور لوگ دیکھتے ہی بتاتے ہیں کہ یہ بدتمیز گھر کی بچی ہے، اس کی ماں بھی ایسی ہی ہوگی، اس کا باپ بھی مرا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، ارے مرا ہوا ہوگا جبھی تو بیٹی کا حال یہ ہے، ماں کا ضمیر مرا ہوا ہوگا جبھی تو بیٹی کا حال یہ ہے۔ اور وہی بیٹی سر سے لے کر پاؤں تک جب ڈھکی ہوئی نکلتی ہے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں یہ کسی حیا والے باپ کی بیٹی ہے، یہ کسی شرم والی ماں کی بیٹی ہے، کیونکہ اس کی چال بتا رہی ہے کہ اس کی ماں بھی پاکیزہ ہے اور اس کا باپ بھی پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا باپ بھی پاکیزہ ہے۔ خدا کے واسطے نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکیاں، گناہ کر کے اپنے ماں باپ کو بدنام نہ کرو، گناہ کر کے اپنے ماں باپ کو بدنام نہ کرو۔ جب ایک جوان لڑکا شراب پی کر نالی میں پڑا رہتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، شادیوں میں پی پی کر ناچتا ہے، تو انگلیاں اس پر نہیں اٹھتی ہیں، انگلیاں اس کے باپ پر اٹھا کرتی ہیں، انگلیاں اس کے خاندان پر اٹھا کرتی ہیں، اس کے باپ پر اٹھا کرتی ہیں۔ کیا تمہارے باپ کا صرف یہی قصور ہے کہ تمہیں پیدا کیا اور تم پیدا ہو کر اپنے باپوں کو بدنام کر رہے ہو، اپنے باپوں کی عزتوں کو مٹی میں ملا رہے ہو؟ اپنے باپ کی عزت کو تم نے کہاں کہاں نہیں بدنام کیا؟
کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر جب شراب کی بوتل کے ساتھ تم کھیلتے ہو تو انگلیاں تمہارے باپ پر اٹھتی ہے. جب جوا کھیلتے ہو تو برا تیرے باپ کو بتایا جاتا ہے. جب سٹا کھیلتے ہو تو برا تیرے باپ کو بتایا جاتا ہے. اللہ اکبر. حسین کا کٹا ہوا سر جب نیزے پر قرآن پڑھتا ہے تو خدا کی قسم وہ قرآن سن کر زمانہ بولا کہ یہ سر قرآن نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ جس کا باپ علی ہو. مچل کے بولو حیدری یا علی. سبحان اللہ. جس کا باپ علی ہو اس کا بیٹا کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے پر قرآن نہ پڑھے تو پھر کون پڑھے گا؟ اس لیے کہ جس کے باپ کو نبی نے فرمایا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بدنام کرنے پر لگے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے ماں باپ، بیٹیاں ماں کی عزت کو بدنام کر رہی ہیں، بیٹے باپ کی عزت کو بازاروں میں اچھالتے ہیں. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بچیاں بیٹھی ہوئی چھوٹی چھوٹی بہت مبارکباد کے قابل ہیں، آپ کے مدرسہ چلا رہے ہیں. یاد رکھنا کسی اور کے گھر پہ تالا لگے تو اللہ کی مرضی، لیکن مر جانا نبی کے گھر پر کبھی تالا مت لگنے دینا. حضور کے گھر کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دو. کیوں کہ یہ وہ فیکٹریاں ہیں، یہ وہ فیکٹریاں ہیں کہ دوسری فیکٹریوں میں تو مال اور میٹیریل تیار کیا جاتا ہے، اس فیکٹری کے اندر قرآن پڑھا کر نبی کا غلام بنایا جاتا ہے. قرآن پڑھا کر فاطمہ کی کنیز بنایا جاتا ہے. یہ بچیاں قرآن پڑھے گی، یہ بچیاں قرآن پڑھے گی، اپنے گھر میں رہے گی تو گھر آباد، دوسرے کے گھر میں جائے گی تو گھر آباد. میں اکثر اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں اکثر بیٹیوں کو پڑھاؤ. وجہ بتاؤں؟ کیونکہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کو معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ کر پیار محبت کے چکر کے اندر اسلام چھوڑ رہی، الحاد مرتد کا دور چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو 30 ہزار کا موبائل ہاتھ میں دیا، قرآن نہیں دیا، پردہ نہیں دیا، دین نہیں دیا. ہم نے موبائل ہاتھ میں دیا، ہم نے گھر کے اندر بڑی بڑی ٹی ویاں لگا کر ڈش کا کنیکشن کروا کے اور ان کو فلمیں دکھائی، ناٹکیں دکھائی، ادھر ادھر کے نظارے اور فحش چیزیں دکھائی، جس کا رزلٹ اور نتیجہ آپ تو بہت اچھے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے زمانے کے حالات. ہم سے پوچھو کہ آج ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر ایسے ماحول میں مسلمانوں کی بچیاں قرآن پڑھ رہی ہے، نبی کا دین سیکھ رہی ہے، تو خدا کی قسم اگر کوئی جلاد، کوئی شیطان، کوئی ابلیس اگر ان کو اپنے مکر و فریب میں پھنسانا چاہے گا تو ان کو سب سے پہلے اپنے باپ کی عزت پر پیار آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ کا چہرہ سامنے آئے گا کہ وہ باپ جس نے مجھے محبتوں سے پالا ہو، عقیدتوں سے پالا ہو، میں اس کی 18 سال کی محبت کو 18 دن والے کے لیے کیسے ٹھوکر مار دوں؟ جسے مجھے جانتے ہوئے 18 دن ہوئے ہیں، میں 18 سال تک جس نے محبت سے پالا ہو، جس نے مجھے گود میں کھلایا ہو، جس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو. اے میری ماں بہنوں، اپنی بیٹیوں کو اس کے باپ کی عزت کے بارے میں بتایا کرو کہ وہ
وہ باپ جو محنت و مزدوری کر کے زندگی بھر کی کمائی اکٹھی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنا ہے، مجھے اپنی بیٹی کو باعزت اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے، مجھے اپنی بیٹی کو کچھ بھی دال دلیا وغیرہ کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا برتن دے کر مجھے اپنے باپ کا فرض ادا کرنا ہے۔ اے بیٹیوں، اس باپ کے چہرے کی طرف بھی دیکھا کرو، اس باپ کی مرجھائی ہوئی شکل کی طرف بھی دیکھا کرو، اس باپ کے ٹوٹے ہوئے بدن کی طرف بھی دیکھا کرو، اس باپ کے بڑھاپے کی طرف بھی دیکھا کرو کہ یہ کمر کس کے لیے جھکی ہے؟ یہ کمر اولاد کی پرورش کے لیے جھکی ہے۔ یہ بوڑھاپن کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اولاد کی خوشیاں پوری کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس باپ کی عزت کو کبھی بدنام نہ کرنا، اس باپ کی عزت کو کبھی پیٹھ کے پیچھے مت ڈالنا، اس باپ کی عزت کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، کربلا کی دھرتی پر جب حضرت زینب کے ساتھ کی عورتوں کے سر سے دوپٹے کھینچ لیے گئے تھے، چادریں اتار لی گئی تھی، یزیدیوں نے جب فاطمہ کے گھر کی بہو بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا تھا، چادریں چھین لی، اس وقت میں حضرت زینب نے کہا پردہ کرو۔ حسین کے گھر کی عورتوں نے کہا تھا بی بی چادریں چھن گئی ہے، دوپٹے لٹ گئے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا اے فاطمہ کی گھر کی عورتوں، تمہارا چہرہ اتنا پاکیزہ ہے کہ چاند بھی شرما جایا کرتا ہے، تمہارا حسن دیکھ کر چاند کی چاندنی تمہاری چوکھٹ پر بھیک مانگا کرتی ہے، پردہ کرو۔ کیا چادریں نہیں ہیں؟ تو اللہ اللہ، تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو آگے لا کر پردہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی آبرو کو بتایا ہے، دین کی عظمتوں کو بتایا ہے، خاندان کے وقار کو بتایا ہے، اسلام کی حقانیت کو بتایا ہے۔ اللہ اللہ۔ ہمارے یہاں تو ایک جنازہ پڑا ہوتا نا دادے کا، 80 سال کا دادا ہارٹ اٹیک سے مر گیا، لیکن درد اتنا ہو رہا ہے کہ گھر کی عورتیں چھاتی ماتھا کوٹتے ہوئے او بابا او دادا اب ہمارا کیا ہوگا؟ بے پردہ باہر نکل رہی ہے، محلے کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ صاحب فلاں عورت کا دوپٹہ غائب ہو چکا تھا، فلاں عورت کے کپڑے اس طرح ہو چکے تھے روتے روتے، لیکن سلام تو کہو کربلا کے گھر کی ان مقدس خواتین کو، امام حسین کے گھر کی پاکیزہ عورتوں کو۔ اللہ کی قسم، سر کے بالوں کو اپنے چہرے پر لا کر پردہ کر کے زمانے والوں کو بتایا ہے اے لوگوں، حالات کچھ بھی ہو، اسلام کی پاکیزہ باتوں پر عمل کرنا ہی ہماری زندگی کا اہم راز ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں شادیاں کرو نا، مال مت دیکھو، جمال مت دیکھو، حسن صورت مت دیکھو، یہ دیکھو کہ نماز پڑھنے والی آ گئی تو نسلیں بھی نمازی ہو جائے گی، قرآن پڑھنے والی آ گئی تو نسلیں بھی قرآن پڑھنے والی ہو جائے گی۔ بیوی سے پوچھ لو، ماں 20-25 دن ہوئے تھوڑا بیوی سے بات کر لوں، ماں نے کہا جا کر لو۔ وہ جوان جسے ماں نے کہا کربلا میں جا کے قربان ہو جا، ایمانداری بتانا اتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے کبھی فجر کے لیے اٹھایا اپنی اولاد کو؟ کیوں؟ تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نیند خراب ہو جائے گی، اسے صبح 9 بجے کام پر جانا ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی بیچارے کی۔ صبح 9 بجے بول دیر سویا، 3 بجے تو سویا ہے، اور ابھی 6 سے میں 5 بجے اٹھا دوں گی، پھر نیند کام پوری ہوگی۔ تم تو نیند کے لیے مر رہے ہو، اور یہاں جان کا مسئلہ۔ ماں کہتی ہے جان دے دے، بیٹے نے کہا بیوی سے پوچھ لوں، تو بیوی بھی قسمت سے نیک ملی ہوئی تھی۔ مچل کے بولو سبحان اللہ، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ وہ آج کی بیوی کی طرح نہیں تھی کہ 500 روپیہ دے دو آپ مت جاؤ، بھلی 500 روپیہ دے دو چھٹوڑی اور میں جایا ساج میں تھے، بھلی کماؤ ہم جائیں گے۔ وہ چھٹی والی بس جاتی نا، تم تو خالی 500 روپے دے دو ہم جائیں گے۔
وہ چھوری ہے میرے ساتھ میں، اس کو لے کر چلی جاؤں گی، بس تم مت جانا۔ وہ آج کی عورت کی طرح نہیں تھی کہ اجمیر جانے کے لیے ضد کرے، ادھر جانے کے لیے ضد کرے، ادھر جانے کے لیے ضد کرے۔ 3 مہینہ ہو گیا، پچکا کھونا لے گیا وہ نہیں، آج منہ اٹھا لے جاؤ، استغفر اللہ۔ وہ آج کی عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ قربان جائیے آپ، جب کہا بیوی سے پوچھ لوں تو بیوی بھی نیک اور پاکیزہ خاتون تھی۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس میں گیا، وہ جا کر کہا اے میری شریک حیات، مجھے پوچھتے ہوئے بڑی غیرت آتی ہے کہ ابھی 1 مہینہ بھی ہماری شادی کو ہوا نہیں ہے، میدان کربلا میں نبی کا نواسا حسین تشریف لایا ہوا ہے اور یزیدی بھیڑیوں میں گھرا ہوا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں کربلا میں جا رہا ہوں، جان کا کوئی پتہ نہیں ہے بچے کہ نہ بچے، آؤں کہ نہیں آؤں۔ بیوی نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ کہا کیا مطلب، نہ جاؤں؟ کہا نہیں، جانے کے لیے منع نہیں کر رہی ہوں، اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر، اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر جانا، اس لیے کہ اگر تم قربان ہو گئے تو پھر تمہارے بعد میں میری زندگی میں بچا کیا ہے؟ تمہارے جانے کے بعد کم سے کم میں فاطمہ کے گھر کی عورتوں کی خدمت کرتی رہوں گی اور اسی طرح پہ اپنی زندگی گزارتی رہوں گی۔ میاں بیوی دونوں میدان کربلا میں گئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے خدا کی قسم، وہ عبداللہ اسود جس کی شادی کو ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تھا، امام حسین کے قدموں میں آ کر کہتا مجھے اجازت دیجئے۔ بیوی پاس میں، بیوی خیمے کے پاس میں کھڑی ہو کر اشارہ کر رہی ہے، جا جلدی جا، میدان میں جا، اپنی جان قربان کر دے، تاکہ میں کم سے کم قیامت میں یہ تو کہوں کہ میں اس کی بیوی ہوں جس نے جان حسین کے قدموں پر قربان کی ہے، جس نے جان نبی کے نواسے کے قدموں پر قربان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ گیا ہے میدان کربلا میں گیا، لڑتے لڑتے جب اس کی انگلیاں کٹ گئی، تلوار ہاتھ میں تھی، ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹی، انگلیوں سے خون بہ رہا تھا، اور جب وہ لوٹ کر واپس میدان میں آیا، تاریخ بتاتی ہے بیوی خیمے کی لکڑی توڑ کر میدان میں بھاگی اور بھاگ کر کہتی ہے واپس مت آ، چل تو بھی چل اور میں بھی چلتی ہوں، ہم دونوں میدان میں جا کر لڑتے ہیں۔ امام حسین نے بیوی کو آواز دے کر بلایا، او خاتون، اسلام میں عورتوں پر قتال واجب نہیں ہے، واپس آ جا، واپس آ جا۔ جب لڑتا لڑتا اس کا شوہر شہید ہو گیا، عورت میدان میں کھڑی کھڑی کہتی رہی واہ واہ رے شیر، جنت میں کل سر فخر سے سر میرا اونچا ہوگا۔ یزیدیوں نے جب اس کے شوہر کے سر کو کاٹ کر امام حسین کے خیمے کی طرف پھینک دیا، اس کے شوہر کا سر، عبداللہ اسد قلبی کا سر جب پھینک دیا، اسی عورت نے واپس اس کے سر کو پھینک کر کہا او یزیدیوں، ہم جو چیز اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں اسے واپس لیا نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جانے قربان ہو گئے، گھرانے قربان ہو گئے، اور ہم کربلا سے خالی ہم نے لیا کیا؟ کھینچا اور سبھی ناچنا کودنا، نوٹنکیاں کرنا، نوٹنکیاں کرنا، کودنا پھاندنا۔ جن کے گھر میں خدا کی قسم 3 دن تک نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، اس رات کو ہم مٹر گشتیاں کر رہے ہیں۔ جس دن نبی کا گھرانہ کربلا میں لٹ گیا، اس دن ہماری عورتیں بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ جس شام کو ان کے خیموں میں آگ لگا کر سامان لوٹ لیا گیا، جن کے سروں سے چادریں اتار لی گئی۔ کربلا میں 11 محرم لگ گیا تھا، جس دن آپ تازیہ دفنا کر آتے نا، اسی رات ہم تو تھکے آرے ہوتے ہیں، دن بھر مستیاں کی ہوئی ہوتی ہے، سو جاتے ہیں۔ کبھی اپنی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچا کہ کربلا میں ان کے اوپر وہ رات کیسے گزری ہوگی؟ محلے میں کسی گھر کے اندر کوئی مر جائے اور ایک رات اگر جنازہ روک لے تو پورے محلے کے لوگ اس کا دکھ درد بٹوانے کے لیے کوئی چائے لا رہا ہے، کوئی کھانا لا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لوگ
اپنے گھروں میں ٹی ویاں بند، یہ بند وہ بند، ارے شرم کر، لاش پڑی ہے محلے میں فلاں گھر کے اندر، تھوڑا ماحول بنا کے رکھو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا حال کیا ہوگا جن کے خیمے کے دروازے پر 17 لاشیں پڑی ہوئی تھی، جن لاشوں میں علی اکبر کی لاش بھی تھی، قاسم کا لاشا بھی تھا، عباس علم بردار کی لاش بھی تھی، امام حسین کے کٹے ہوئے سر والی لاش بھی تھی، 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش بھی جن کے دروازے پر پڑی تھی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ ان کے صبر کو سلام تو کہیے، ان کے تحمل کو سلام تو کہیے، ان کے برداشت کو سلام تو کہیے کہ تم دسترخوان پر گوشت روٹی کھا کر بھی کبھی دین یاد نہیں کرتے، کبھی بسم اللہ تمہیں یاد نہیں آتی، کبھی حضور کی باتیں نہیں کرتے، کبھی نبی کے دین کا چرچا اور تذکرہ نہیں کرتے۔ آؤ میں کربلا کی ایک جھلک دکھاؤں تمہیں کہ جب کربلا میں اس رات کو حضرت حر کی بیوی کھانا اور پانی لے کر آئی تو اس وقت حضرت زینب نے کھانا پانی ہاتھ میں 3 دن سے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، ہم تو ایک دن روزہ بھی رکھتے نا تو دسترخوان پر ٹوٹ کے پڑتے ہیں، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، ہاتھ میں کھانا ہے، پانی کا کوزہ ہے۔ حضرت سکینہ امام حسین کے 8 سال کی بیٹی، جس کو یزیدی دن میں شام کے وقت میں یزیدیوں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ معلوم ہے؟ ان چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر مجھے یاد آ جاتا ہے وہ معاملہ کہ جب حضرت سکینہ کے کان میں بالی پہنی ہوئی تھی، ایک یزیدی ان کے سونے کی بالی کو لینے کے لیے جب گیا، انہوں نے اس ڈر سے اپنا چہرہ چھپایا کہ کسی ناپاک یزیدی کا ہاتھ میرے چہرے پر نہ لگ جائے، صرف چہرہ چھپا لیا تھا۔ 8 سال کی سکینہ کربلا میں ترسل دے رہی ہے اور ہماری 18 سال کی بیٹیاں اسلام کو بدنام کر رہی ہیں۔ 8 سال کی سکینہ اپنے چہرے کی حفاظت کر رہی ہے اور ہماری 18 20 سال کی بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ حضرت سکینہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ اس کا ہاتھ ناپاک میرے چہرے پر نہ لگ جائے۔ یزیدی نے سوچا کہ یہ دے نہیں رہی ہے، اس نے تھپڑ ماری، اس نے حضرت سکینہ کے چہرے پر تھپڑے ماری جس سے وہ رونے لگی اور پھر کان کی بالی کو یوں کھینچ لیا کہ خون نکلنے لگا، چیخ ماری اور حضرت زینب کے کلیجے سے لگ گئی۔ وہ بے ہوش پڑی تھی۔ رات کے وقت میں جب کھانا پانی آیا، حضرت زینب نے اٹھایا، اٹھا کر کہا سکینہ، او سکینہ، اٹھی تو پانی دیا، پانی پی لو۔ کہا پھوپھی پانی کہاں سے آیا؟ کہ یہ حر کی بیوی لے کر آئی۔ کہا آپ پی لیجیے، آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ بھی پیاسی ہیں۔ 60 سال کی زینب، 8 سال کی سکینہ، کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ پی لیجیے۔ حضرت زینب نے حضور کی حدیث سنائی، سبحان اللہ نہیں نکل رہی ہے۔ ارے جن کے دروازے پر 17 لاشیں پڑی ہو، سب کچھ بکھر چکا ہو، وہ حدیث کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ حضور کی حدیث سنا کر کہتی ہے سکینہ نانا جان کی حدیث ہے کہ جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ کربلا میں تو چھوٹی ہے، اس لیے سب سے پہلے تجھے پانی دیا جا رہا ہے۔ پانی کا کوزہ لیا، روٹی کا ٹکڑا لیا، بھاگنے کی لگی، پیچھے پیچھے حضرت زینب، آگے آگے سکینہ، آگے حسین کی بیٹی، پیچھے علی کی بیٹی، آگے نور کا حالہ، آگے نور کا تڑکا، پیچھے نور کا حالہ۔ روکا، کہاں جاتی؟ لاشوں کے پاس میں جا کر رک گئی، جہاں لاشیں پڑی تھی نا، کچھ تلاش کرتی ہے۔ کہا کیا دیکھ رہی؟ کہا پھوپھی آپ نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، مجھ سے بھی ایک چھوٹا اور ہے۔ میں نے اصغر کو پیاس میں تڑپتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کے ہونٹوں پر پیاس کی پپڑیاں جمی ہوئی دیکھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے تھوڑا سا اسے کھلا دوں، پلا دوں، پھر میں پی لوں گی۔ مدینے سے ہیرے کا ٹکڑا لائی تھی، وہ دیکھ رہی، مدینے سے کھلتا ہوا گلاب کا پھول لے کر آئی تھی، اسے دیکھ رہی ہوں۔
اللہ اکبر، وہ حدیث کی باتیں کریں، وہ قرآن کی باتیں کریں. اور چلیے آگے. جب 11 محرم کی شام کو ان کو وہاں سے روانہ کیا جا رہا تھا کربلا سے، تو عالم یہ تھا کہ ساری عورتوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھ دیا گیا تھا. عورتوں کو، حضور کے گھرانے کی عورتوں کو یزیدیوں نے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر باندھا، اور جن کے بچے تھے ان کے بچوں کو بھی پیٹ پر باندھ دیا گیا تھا. عصر کا جب وقت ہوا، حضرت زینب نے کہا نماز ادا کرو. مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میدان کربلا سے روانگی ہے، اونٹوں پر بندھے ہوئے. حضرت زینب نے کہا نماز ادا کرو. عورتوں نے کہا بی بی بندھے ہوئے ہیں، پیٹ بچے بھی بندھے ہوئے ہیں، جھکا نہیں جا رہا. حضرت زینب نے کہا جتنا جھک سکتی ہو جھک لو، جھکنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا خدا کا کام ہے. قبول کرنا اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں ہے، کسی لڑائی کا نام نہیں ہے، کسی سلطنت کے لیے لڑی جانے والی، کرسی کے لیے لڑی جانے والی لڑائی کا نام نہیں ہے. کربلا حقانیت کا نام ہے، کربلا سچائی کا نام ہے، کربلا وفا کے پیغام کا نام ہے. کربلا وہ کتاب ہے جس کے اندر عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، پرہیزگاری سب ملا کرتی ہے. کربلا وہ ہے جہاں رشتے بھی نبھائے جا رہے ہیں. مچل کے بولو سبحان اللہ. آج ہم بھول گئے رشتے کیا ہے، لیکن کربلا میں دیکھو بھتیجے چاچے پر قربان ہو رہے ہیں، بھانجے مامے پر قربان ہو رہے ہیں، بھائی بھائی پر قربان ہو رہا، اولاد باپ پر قربان ہو رہی ہے، اولاد باپ پر قربان ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کہاں کس کو فرصت ہے آج کے دور میں، کہاں کس کو وقت ہے آج کے ماحول کے اندر. لیکن دیکھ کربلا وہ حسین کتاب ہے جس کے اندر ہمیں زندگی کے وہ عظیم پاٹھ پڑھنے کے لیے ملتے ہیں کہ کچھ بھی کر لینا لیکن اپنے بچوں کو جاہل مت رکھنا، اپنے بچوں کو جاہل مت رکھنا. بھلے ہی مزدوری کرو، گاڑی لگاؤ، ٹھیلے لگاؤ، ٹیکسی چلاؤ، پینٹنگ کرو، کچھ بھی کرو، اپنی اولاد کو پڑھا کر جانا، تاکہ یہ قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے تو اس کا اجر تمہیں قبر میں نور کی شکل میں ملتا ہوا نظر آئے. اس کا اجر تمہیں قبر میں نور کی شکل میں ملتا ہوا نظر آئے گا. یہی کربلا کا پیغام ہے اور یہی اللہ والوں کی حسین زندگی کا پیغام ہے. سرور شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے لے کر چاہے وہ امر شاہ کا آستانہ ہو، چاہے وہ گلاب شاہ کا ہو، چاہے وہ بلوان شاہ کا ہو، چاہے وہ دیدار بخش جی کا ہو، چاہے وہ محبوب بخش چشتی کا ہو، چاہے وہ نبی شاہ داتا کا ہو، چاہے وہ فاضل شاہ کا ہو، چاہے وہ صوفی حمید الدین کا ہو، چاہے وہ غریب نواز کا ہو. ہر ولی کا یہی مشن تھا، ہر ولی کا یہی مشن تھا کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حضور کی محبت میں زندگی، حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان مدرسوں کو بہتر طریقے سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی. اب ناشر پونی 2 بج رہی ہے. صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.